اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے تھے حضرت یوسف کی، اور حضرت یوسف کی جو زندگی تھی اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ اب یہ وہ لمحہ تھا جہاں پر ان کے بھائیوں نے انہوں نے جب بنیامین کو اپنے پاس روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تدبیر سکھائی، اور اس کے ساتھ جب انہوں نے وہاں پر ان کو روکا تو اس وقت ان کے بھائیوں نے وہ جو ایک پرانا دل کے اندر ایک گرج تھا یوسف علیہ السلام کے لیے، تو وہ دوبارہ نکل کے ان کا جو ہے گرج سامنے آیا۔ اور اسی طرح انہوں نے ان سے کہا کہ ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل واسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون۔ یوسف علیہ السلام کی بہترین اخلاق اور معاملہ فہمی جو ہے، اس سے جو کچھ ہم نے سیکھا وہاں اس جگہ پر وہ سیکھنے کی چیز یہ ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ کسی کے ساتھ بہت اچھا کرتے ہو، بہت زیادہ اچھا کرتے ہو، ایون آف دا وے جا کے اچھا کرتے ہو، آپ اپنی جو ہے وہ نقصان کر کے دوسرے کے لیے اچھا کرتے ہو، لیکن دوسرے کو جب بھی موقع ملتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھتا ہے جیسے اخوۃ یوسف نے رکھا۔ یعنی یوسف علیہ السلام کو صرف کنویں میں پھینک کے ان کے دل ٹھنڈے نہیں ہوئے تھے، ابھی بھی وہ جو ان کے اندر پرانی سی کدورت پڑی ہوئی تھی نا، وہ نکل آئی کہ اچھا اگر اس کے بھائی نے چوری کی، اگر اس نے چوری کی تو اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی۔ لیکن یہاں دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے اس بات کا اظہار نہیں کیا، ان پہ غصہ نہیں کیا، ان کو تانا نہیں دیا کہ میں نے تو دیکھو تمہیں اتنا سارا غلہ بھی دیا، تم نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا، اور اب بھی تم باز نہیں آتے ہو اپنی اس چیز سے۔ بلکہ کیا کہا کہ انتم شر مکانن، دل میں سوچا کہ تم تو بہت ہی بری جگہ پہ ہو، یعنی تم جو کر رہے ہو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کر رہے ہو، جو کچھ تم باتیں کر رہے ہو، جس طرح تم جھوٹ باندھ رہے ہو مجھ پہ، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بعض اوقات رشتوں کو جوڑنے کے لیے ہمیں ایسی ہی آزمائش میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ رشتوں ہی کے متعلق ہے نا سورہ، آپ کے بہت قریبی، بہت پیار، مطلب آپ کو عزیز ہوتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں، آپ کے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، لیکن ان کے رویے ایسے ہوتے ہیں۔ تو آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا کہ وہ آپ کے اوپر جو بھی آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور یقین رکھیں کہ اگر ہمارا اخلاق یوسف علیہ السلام جیسا ہے، یعنی محسن ہے، اور بدلہ بھی صرف اللہ سے چاہیے، لوگوں سے تو ہمیں بدلہ چاہیے ہی نہیں ہے، اجر تو ہمیں اللہ سے چاہیے، تو آپ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی آپ کو ہر اس الزام سے جو ہے وہ بری کرا دیں گے جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو کرایا۔ پہلے عورتوں نے ان کے اوپر الزام لگایا تھا، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی عورتوں کی زبانی یوسف علیہ السلام کے اوپر جو جھوٹا الزام لگا تھا، جس کی سزا بھی انہوں نے کاٹی تھی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ مومن کو سزا نہیں کاٹنی پڑتی دنیا میں، دنیا تو ہے ہی اس کے لیے جیل خانہ، تو مشکل اس کے اوپر آتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی مومن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ وہ تو اس کے آزمائش کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا، مومن کی آزمائش کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جو اس کے اوپر مشکلیں آتی ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ الٹیمیٹلی اس کو، وہ جو لوگوں نے اس کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے، جو لوگ اس کے بارے میں بدگمانیاں پھیلا رہے ہوتے ہیں، ادھر کی ادھر لگا رہے ہوتے ہیں، ادھر کی ادھر لگا رہے ہوتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ ایک ایک کو پکڑ کے اپنی صفائیاں پیش کریں، آپ اپنا اخلاق محسن والا رکھیں۔ جب آپ اپنا اخلاق محسن والا رکھیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی جو جھوٹ ہے جو انہوں نے آپ پر باندھے ہیں، خود بخود ان کے سارے پول کھول دیں۔ بس اللہ کا دامن تھام کے رکھیں، آپ اللہ سے مدد مانگیں۔ واللہ عالم بما تصفون، اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے ان کو تو نہیں کہا، یہ تو انہوں نے اپنے دل میں سوچا، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو بھی تسلی دی کہ اللہ تو جانتا ہے نا کہ میں نے ایسے نہیں کیا۔ اور یاد رکھیں جب آپ معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ لینے والا،
اتنا تو آپ خود بھی اپنے لیے انصاف حاصل نہیں کر سکتے جتنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے انصاف حاصل کرنے والے۔ آپ نے اللہ کی خاطر رشتوں کو جوڑا ہے نا، آپ نے اللہ کی خاطر لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں، لوگوں کے تانے، بعض اوقات وہ ایسی بات آپ کے متعلق کہہ دیتے ہیں جو آپ نے کی ہی نہیں، آپ نے کیا ہی نہیں ویسا، نہ بات کی نہ عمل ویسا کیا، لیکن آپ صبر کے ساتھ اس کو گو تھرو کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ پاک آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو بس پھر اللہ تعالیٰ جانے اور وہ بندہ جانے، اور اللہ تعالیٰ کہ اپنے دوستوں کو، جیسے وہ حدیث ہم نے پڑھی تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جو میرے دوست سے دشمنی کرے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دوں۔ بہت بڑی بات، بہت بڑی بات۔ ہم کیا لوگوں سے بدلہ لیں گے یا ہم کیا لوگوں کو کہیں گے؟ بعض اوقات وہ واقعی بہت زیادہ جو ہے غلط ہوتے ہیں دوسرے لوگ، لیکن یہ کہ آپ ان کو پورے نہیں پڑھ سکتے، تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کریں، اپنے تئیں معاف کر دیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ معاف کر دیتے ہیں بندے کو، لیکن اللہ کے جب آپ دوست ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتے اس معاملے کو، وہ پھر بھی اس بندے کو جتاتے ضرور ہیں، دکھاتے ضرور ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا، لیکن آپ اپنی تئیں اپنی جگہ معاف کر کے تو اپنا اکاؤنٹ کلیئر کر لیتے ہیں، اور آپ کے پاس پھر ایڈیٹو پوائنٹس اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا نا کہ تم لوگوں کو کے لیے مطلب تم نہیں چاہتے کہ میں تمہیں معاف کر دوں تو تم لوگوں کو معاف کر دو، تو آپ لوگوں کو معاف کرتے ہیں تو پھر ہمیں امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو چھوڑ دے گا، ظالم سے بدلہ ضرور لے۔ جی رم۔ میم لیکن ہم یہ کب چاہتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے؟ تو پھر جب نہیں چاہتے تو پھر نہیں ملے گا۔ بات یہ ہے نا کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے تو اپنے دوست کی طرف سے بدلہ لینا ہے نا، تو اگر دوست کہتے کہ اللہ تعالیٰ نہ لے اس سے بدلہ، تو اسی حدیث کے اینڈ پہ یہ بھی ہے نا کہ وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں۔ مزے کی بات اتنی ہے نا، اب دیکھو کہ وہ جیسے اقبال کہتا ہے نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہ اپنی بندگی کو ہی جو خودی ہے بیسیکلی یہ بندگی ہے اللہ کی، کہ بندہ صرف اللہ کے سامنے بندہ بن جائے، صرف اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ پھر تو اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے آ جاتی ہے آپ کے ساتھ۔ کرنا صرف کیا ہے، ہم نے صرف اللہ کا بندہ بنے، باقی لوگوں کو چھوڑیں ان کے حال۔ ہاں ایک بات یاد رکھیے، اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی صریحاً ایسا ظلم کرتا ہے، مثلا کوئی آپ کو مالی نقصان پہنچاتا ہے، کوئی آپ کو فزیکل ابیوز کرتا ہے، کوئی آپ کو ایک دو دفعہ معاف کرنے کے بعد بھی وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہی چلا جا رہا ہے، تو یہاں پر پھر حق کا تقاضا یہ ہے کہ اب آپ کھڑے ہو جائیں۔ ظلم برداشت کرنے کا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، معاف کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک آپ کی استطاعت ہے آپ اس کو اس طرح سے معاف کر سکتے ہیں جہاں اندیشہ نہ ہو کہ اگر میں نے اس کو معاف کر دیا تو یہ کل کو کسی اور کے اوپر بھی ظلم کرے گا، یعنی اس کا ظلم بڑھتا ہی چلا جائے گا میرے معاف کرنے کی وجہ سے، تو وہاں معافی فائدہ نہیں دے گی، وہاں حق کے لیے کھڑا ہو جانا فائدہ دے گا، اور یہ حکمت مومن کو اللہ تعالیٰ سکھاتے۔ قالو تو انہوں نے کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز، انا لہ ابا شیخا کبیرا، بے شک اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، فخذ احدنا مکانہ، تو ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ رکھ لو، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم تجھے محسنوں میں سے پاتے ہیں۔ اب آپ دیکھو کہ یہ وہ لوگ تھے جو تھوڑا عرصہ آئے، انہوں نے یہ نہیں جانتے کہ یہ یوسف ہیں، اور یہ کچھ عرصہ آئے ہیں وہاں پر ٹھہرے ہیں، انہوں نے ان سے معاملات کیے، غلہ لیا، اور سارے وہ دیکھا کہ ان کے ساتھ رویہ تھا بادشاہ کا، تو انہوں نے بھی ان کو محسن پایا۔ ٹھیک ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ ابھی پیچھے دیکھیے یہ کیا کہہ رہے تھے، یوسف کیا تھا، چور، آپ کیا کہہ رہے ہیں، محسن۔ تو یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے جو ہے وہ کہلوا کے تسلی دلائی کہ یہ اصل حقیقت ہے، آپ محسن ہو۔
ڈونٹ وری، آپ پریشان نہ ہو، آپ چور نہیں تھے۔ انہوں نے کہا نا کہ اللہ بہتر جانتا جو تم لوگ کہہ رہے ہو، جو تم بات کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے نا۔ وہیں دیر اینڈ دین اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے کہلوا دیا کہ چور نہیں، اصل میں آپ تو محسن ہیں۔ تو ایک دل کی تسلی یوسف علیہ السلام کو بھی دلوا دی۔ قالا، تو اس نے کہا معاذ اللہ، پناہ اللہ کی، ان نأخذ، کہ ہم پکڑے، الا، مگر یہ، من، اس کو، وجدنا، پایا ہم نے، متاعنا، سامان اپنا، عندہ، اس کے پاس، یعنی اللہ کی پناہ کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑ لیں کہ جو چور ہے۔ انا، بے شک ہم، اذا لظالمون، تب تو ظالموں میں سے ہوں گے، یعنی جس نے چوری کیا اس کو تو ہم چھوڑ دیں، اس کی جگہ ہم کسی دوسرے کو پکڑ لیں تب تو ہم بہت ظالم ہوں گے۔ فلما استیئسوا، پھر جب وہ مایوس ہو گئے، منہ، اس سے، یعنی بادشاہ نے انکار کر دیا یوسف علیہ السلام نے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، خلصوا، تو وہ الگ ہو گئے، نجیہ، سرگوشی کے لیے، یعنی آپس میں مشورہ کرنے کے لیے وہ بھائی سارے ایک طرف ہو گئے۔ قال کبیرہم، تو ان میں سے سب سے بڑے نے کہا، الم تعلموا، کیا نہیں تم جانتے، انا اباکم، کہ بے شک تمہارے والد نے، قد اخذ علیکم موثقا، کہ لیا ہے اس نے تم سے پختہ وعدہ، من اللہ، اللہ کے نام کا، ومن قبل، اور اس سے پہلے، ما فرطتم فی یوسف، جو تم کو کوتاہی تم نے کر دی یوسف کے معاملے میں بھی، ولن ابرح، تو ہرگز نہ میں ٹلوں گا، الارض، زمین سے، حتی، یہاں تک کہ یأذن، اجازت دے لی مجھے، ابھی، میرے والد، او یحکم اللہ لی، یا پھر اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے، یعنی مجھے موت دے دے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے، یعنی میں اس وقت تک جو ہے یہاں سے نہیں ہلوں گا جب تک کہ یا تو والد صاحب اپنے کوئی مجھے حکم دے، یا پھر یہ کہ اللہ میری جان ہی لے لے، میں یہاں سے نہیں چاہوں گا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی سب سے بڑا بھائی تھا جس نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے سے روکا تھا۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ یہاں پر اس کو مطلب اپنا جو جرم تھا وہ یاد تھا، ما فرطتم فی یوسف، یوسف کے معاملے میں بھی تم نے جو گڑبڑ کی تھی، یاد ہے نا تمہیں وہ بھی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ظلم کرنے والا بھول جاتا ہے کہ اس نے کہاں کہاں ظلم کیا، اور بعض اوقات یہی اس کی جو یاد ہے، اس کی جو سے کہتے ہیں نا یادیں، میموریز جو ہیں، یہ بھی اس کے لیے عذاب بن جاتی۔ ہمیں بظاہر نظر نہیں آتا کہ کس کے اوپر کس نوعیت کا عذاب ہے، لیکن محض بعض اوقات انسان کی یادیں اتنی تکلیف دہ ہوتی ہیں جس سے وہ نہ راتوں کو سو سکتا ہے، نہ وہ کھا پی سکتا ہے، نہ وہ کہیں پر خوش ہو سکتا ہے۔ تو ضرور یہ نہیں ہوتا کہ ظالم اپنا ظلم بھول جائے گا، وہ اس کو یاد رہتا ہے۔ پھر یہ کہ یہاں بھی دیکھو کہ ان کو اس چیز کا احساس تھا کہ انہوں نے پہلے بھی اپنے والد کے ساتھ اور اپنے بھائی کے ساتھ کیا زیادتی کی تھی، تو دوبارہ اب وہ وہیں سے انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک کو کھڑا کیا جو آپس میں مشاورت کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب مشاورت کیا کر رہے ہیں کہ ارجعوا الی ابیکم، لوٹ جاؤ اپنے والد کی طرف، فقولوا، تو انہیں جا کے کہو، یا بانا، اے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرق، کہ بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی، وما شہدنا، اور نہیں گواہی دی ہم نے، یعنی ہم نے نہیں دیکھا اسے چوری کرتے ہوئے، الا بما علمنا، مگر یہ کہ جس کا علم تھا ہمیں، وما كنا للغیب حافظین، اور نہیں تھے ہم غیب کی کو جاننے والے، یعنی غیب کی حفاظت کرنے والے، ہم نے نہیں دیکھا اسے چوری کرتے ہوئے، ہم نے اس چیز کی گواہی نہیں دی سوائے اس کی کہ جو ہمیں پتا تھا، جو ہمیں پتا تھا ہم نے وہی کہا، اور غیب تو ہم نہیں جانتے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، اور پوچھ لیں بستی والوں کو، یہ باپ کو یقین دہانی کرانے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ بستی والوں سے پوچھ لیں، قافلے والے سے جو ان کے ساتھ گئے تھے ان سے پوچھ لیں، كُنَّا فِيهَا، تھے جس میں ہم، یعنی جس بستی میں ہم تھے، وَالْعِيرَ، اور جس قافلے میں ہم تھے، الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، وہ جو آئے ہیں ہم جس میں، یعنی آپ قافلے والوں سے بھی پوچھ لیں ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہم بستی والوں سے بھی پوچھ لیں ہم سچ کہہ رہے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ جب یہ ساری کہانی انہوں نے جا کے حضرت یعقوب کو سنائی، اور بالکل اپنے طور پہ انہوں نے صحیح سنائی تھی، ان کو تو یہی پتا تھا کہ ان کے بھائی نے چوری کی ہے، قالا، تو انہوں نے کہا، بل سولت، بلکہ اچھا کر دکھایا ہے، لکم، تمہارے لیے، انفسکم، تمہارے نفسوں نے، امرا، ایک کام، سولا کہتے ہیں بری چیز کو اچھا بنا کر پیش کرنا، یعنی انسان کو جب اس کا نفس کسی کام کے لیے، کسی برے کام کے لیے کنونس کر لیتا ہے تو اس کے لیے لفظ آتا ہے۔ فصبر جمیل، تو پس
صبر کرنا ہے خوبصورت صبر، یعنی سب خوبصورت صبر کرنا ہے، اچھا سا صبر کرنا ہے۔ اب آپ دیکھو پیچھے بھی حضرت یعقوب نے یہی کہا اپنے لیے کہ فصبر جمیل، مجھے صبر کرنا ہے اور بہترین صبر کرنا ہے۔ پیچھے صبر جمیل کو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے، کون بتائے گا؟ کیسا کیسا صبر کو صبر جمیل کہتے ہیں؟ اول وقت میں صبر جزا و فضا نہیں کرنا اور فضائل بھی نہیں ہونے دینا۔ وہ صبر جو تکلیف کے ملتے فوراً کیا جائے، مطلب بغیر کسی آہ و بکا کے اور بغیر کسی اس کے کہ اللہ نے یہ کیا ہو گیا اور ایسا کیوں، کہ وہ جو بھی تکلیف ملے اس پہ اللہ کی طرف سے تھی، اللہ کی مرضی، جو ہم اس کی رضا میں راضی کر کے، یہ اور تو پھر جو وہ صبر وہ صبر جمیل ہے۔ یہ صرف ایک حصہ ہے نا اس کا صبر جمیل کا، آگے اور میم حکمت کے ساتھ صبر جو ہے نا وہ بھی حکمت کے ساتھ کرنا، اور جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شور شرابہ یا آہو بکا نہیں کرنی، تو یہ تو دیکھیں وہ بھی روتے تو تھے، آنکھیں تو ان کی بھی کہتے ہیں وہ رو رو کے وہ اندھے ہو گئے تھے، تو اس کا مطلب ہے تکلیف میں روتے تو ہیں، تو یہ آسیہ کہنا کہ بھی آسیہ روتے نہیں ہیں۔ چیز ہے نہیں، رونا ایک اور چیز ہے اور جزا کرنا ایک اور چیز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ مثلا اہل عرب میں، بلکہ ابھی بھی ایسا ہوتا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا لوگوں کو کہ اگر کوئی فوت ہو جائے جیسے، تو خواتین جو ہیں، جو مائیں بہنیں ہیں یا اور قریبی رشتے دار ہیں، وہ چیخیں مار مار کے رو رہی ہوتی ہیں۔ یہ منع ہے، چیخنا، گریبان پھاڑ لینا اپنا، سر پیٹنا اور ایسے کلمات منہ سے نکالنا جیسے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا، لوگ اللہ مطلب موت نے ہمارا گھر ہی دیکھ لیا ہے اور اللہ کو کیا منظور تھا جو یہ ہو گیا، اللہ اور مہلت دے دیتا، اور اس طرح کی باتیں، یہ منع ہے، یہ صریحاً منع ہے۔ نوحہ کرنا، چیخ و پکار کر کے رونا، یہ منع ہے۔ صرف رونا جس میں آنکھیں آنسو بہاتی ہیں وہ جائز ہے، اور جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی جب وفات ہوئی حضرت ابراہیم کی، تو اس وقت آپ رو رہے تھے۔ جب صحابہ نے تعجب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے کہا کہ آپ بھی روتے ہیں، یعنی انہیں یہ لگا کہ صبر شاید یہ ہے کہ آنکھوں میں آنسو بھی نہ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، لیکن زبان سے ہم وہی کہیں گے جس سے اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے۔ تو یہ جو آہو بکا ہے، یہ جو جزا فضا کرنا ہے، یہ جو چیخو پکار ہے، یہ تو زبان سے کی جاتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے روکا ہے۔ تو صبر جمیل کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ صدمے کی ابتدا پر انسان چیخو پکار نہ کرے، جزا فضا نہ کرے۔ جزا فضا سے مراد کیا ہوتے ہیں؟ شکوے شکایتیں، اللہ پر شکوے، بندوں پہ شکوے، بدگمانی اللہ سے، ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں کیا تھا اللہ کو منظور جو یہ ہو گیا، ہائے اگر یہ باہر نہ جاتا تو اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، ہائے میں یہ کر لیتی تو وہ نہ ہوتا، میں نے یہ کیوں کیا، اور یہ وہ جو جیسے ایک وہ جو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لو جو ہے یعنی کاش جو ہے وہ نہ کہو، یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے، شیطان اس سے انسان کو جو ہے وہ پچھتاوے میں ڈال دیتا ہے۔ تو کاش نہ کہو، کیونکہ جو ہونا تھا وہ تو تقدیر کے مطابق ہو، اس نے باہر جانا ہی جانا تھا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہی تھا، آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ سو زبان سے وہ نہیں نکالنا۔ پھر صبر جمیل یہ ہے کہ غم کے اندر بھی پر امید رہنا، ٹھیک ہے؟ دکھ کے اندر بھی پر امید رہنا۔ مثلا کوئی شخص جو ہے، اگر کسی کا کوئی بہت پیارا دنیا سے چلا گیا، اب آپ کہیں گے جی وہ تو دنیا سے ہی چلا گیا، اب اس میں ہم مثبت کیسے رہ سکتے ہیں، اس میں ہم پر امید کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ جو جانے والا گیا وہ اللہ کے دین پر تھا، کلمہ گو تھا۔ دوسرا یہ کہ آپ ابھی زندہ ہیں، آپ اس کے لیے اور اپنے لیے جنت کا اہتمام کر سکتے ہیں، وہ اعمال کر سکتے ہیں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں، خود وہ اعمال کر سکتے ہیں، اپنے لیے دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں۔ اور پھر تیسرا یہ کہ مومن کے لیے موت جو ہے وہ اختتام کا نہیں بلکہ ایک دوسری زندگی اور ایک خوبصورت زندگی کے آغاز کا نام ہے۔ تو دنیا تو بہرحال تکلیفوں کی جگہ ہے، دنیا تو بہرحال وہ ہے نا، خلق الانسان فی کبد، تو انسان کو تو پیدا ہی جو ہے وہ
مشقت بھی کیا گیا ہے. تو دنیا تو بہرحال مشقت کی جگہ ہے. تو اگر کوئی نیک ہے، اچھا ہے، کلمہ پر اس کا اس کی موت ہوئی ہے، کلمہ گو تھا، تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ آگے اس کے لیے آسانی ہوگی. اور پھر یہ کہ قیامت کے دن آپ جو نیک لوگ ہوں گے وہ اکٹھے ہوں گے جنت میں، وہ سب اکٹھے ہوں گے. تو یہ کوئی جدائی تو نہیں ہے. اصل جدائی تو یہ ہے کہ آخرت میں ایک جنت میں چلا جائے اور دوسرا جہنم میں چلا جائے. یہ اصل جدائی، یہ سب سے بڑا المیہ ہے اور یہ سب سے بڑا غم ہے. وہ الٹیمیٹ جدائی ہے. دنیا سے اگر کوئی چلا جاتا ہے تو وہ جدائی نہیں ہے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم دنیا میں ایسی زندگی گزاریں کہ ہم جنت کے امیدوار ہیں. اور ہم سب اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، کیونکہ پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے جو جنت میں لے کے جائے گی. تو صبر کیا ہے؟ آپ صدمے کی ابتدا پر اللہ کی رضا کا معاملہ کریں گے، یعنی چیخو پکار نہیں اور جزا فضا نہیں، اللہ سے بدگمانی نہیں، شکوہ شکایت نہیں. دکھ تو ہے اور دکھ تو رہتا ہے. اور حضرت یعقوب کو دیکھیں کہ کتنا دکھ تھا اپنے بیٹے کا، کہ رو رو کے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، یعنی وہ اتنا روتے تھے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ انہیں اللہ سے امید نہیں تھی. ابھی آگے آپ دیکھیں گے کہ اس جگہ پر بھی وہ کتنے پر امید ہیں، ابھی وہ آئے گا. ٹھیک ہے، تو صدمے میں بھی پر امید رہنا یہ بھی صبر جمیل کا حصہ ہے. آپ کسی بھی بڑے کرائسس میں ہوتے ہیں، آپ ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھیں. ٹھیک. اللہ امید ہے کہ اللہ ان یاتینی کہ وہ لے آئے گا میرے پاس بہم ان کو جمیعا سب کے سب کو. اب دیکھیں یوسف علیہ السلام، بنیامین اور یہودا، سب سے بڑا بیٹا بھی، سب سے چھوٹا بیٹا بھی اور یوسف بھی، تینوں اب باپ سے جدا ہو چکے. لیکن اس وقت بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ عسى اللہ، اور مجھے امید ہے. اور جب اللہ کے لیے عسى اللہ کا مطلب آتا ہے تو اس کے اندر پھر یقین کا پہلو غالب ہوتا ہے. یعنی اللہ پر سے امید جب کہا جاتا ہے تو پھر اس میں ہوتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ ان کو میرے پاس لے آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں جیسا وہ اللہ سے گمان رکھتا ہے. یعنی جب دعا کرتے ہیں آپ، تو اگر ہمارے اپنے دماغ میں یہ ہے نا کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، اور یہ تو ایسے ہے تو پتہ نہیں ویسے ہوگا کہ نہیں، یا یہ تو نہیں ہو سکتا، چلے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتے. تو اگر ہم اس طرح کے خیالات کے ساتھ خود بھی جو ہے وہ بین ہیں اور نہ مطلب اس میں کنوکشن نہیں ہے ہمارے مانگنے میں، تو پھر اس دعا جو ہے وہ پر اثر نہیں رہتی. تو جب اللہ سے امید کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ یقینی ہوتی ہے، یعنی لازماً یقیناً اللہ تعالیٰ ایسا کرے. ٹھیک ہے. انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ ہے اور وہی ہے جو بہت علم والا ہے. وَتَوَلَّا، تو اس نے منہ پھیر لیا، عنہم ان سے، وقالا اور کہا، یا اسف علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اور سفید ہو گئی دونوں آنکھیں اس کی، من الحزن، غم کی وجہ سے، فَهُوَ قَزِيمٌ، اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا. قزیم اسفہ کہتے ہیں جس میں حزن اور غضب دونوں جو ہیں وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی دکھ اور غصے کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے نا، ملی جلی سی. اب ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ ان کے بیٹوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے. سو ان پر گویا اور یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں ان کو دکھ بھی تھا. تو یہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے ملی جلی سی، اس کے لیے اسفہ کا لفظ جو ہے وہ آتا ہے. اور قزم جو ہے وہ قزیم ہے فعیل ان کے وزن پر. قزم کہتے ہیں اصل میں سانس کی نالی کو. ٹھیک ہے. قازم کہتے ہیں سانس روک لینے والا. تو جب بہت زیادہ انسان کے اندر دکھ بھر جاتا ہے تو بعض اوقات ایسا لگتا ہے نا جیسے سانس رک رہا ہے، سینے پہ بوجھ پڑ گیا ہے. تو ان کے دکھ کی کیفیت کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کو پتا بھی تھا. اب آپ دیکھو نا، یہ بھی پتا ہے کہ ظلم کرنے والا کون ہے، اور ظلم کرنے والے سے بھی بڑی محبت ہے، اور جس پر ظلم کیا گیا ہے جو مظلوم ہے اس سے بھی بڑی محبت ہے. تو اب کیا کرے ایسا باپ
اور یہاں پر یعقوب علیہ السلام کی بڑی زبردست حکمت نظر آتی ہے. آپ دیکھیں شروع میں جب ہم قصے میں جہاں سے شروع ہوتا ہے، جہاں سے یوسف علیہ السلام کو وہ پھینک آتے ہیں کنویں میں، تو وہیں پر آپ دیکھو کہ حضرت یعقوب کو پتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے خود اس چیز کا اظہار کیا اپنے بیٹوں سے کہ یہ تو تم نے بس ایک چیز تھی جو تمہارے نفس کے لیے آسان ہوگی اور تم نے اس کو بنا لیا. تو اب وہاں پر وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ انہیں پتا تو تھا کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں، تو وہ اپنے ان بیٹوں کو لان تان کرتے اور دھکے دے کے گھر سے نکال دیتے، اور ایسے میں کیا ہوتا پھر؟ غصہ تھا نا، وہ کر سکتے تھے، لیکن پھر کیا ہوتا؟ یوسف تو گئے ہی تھے کہ باقی کے 10 بھی جاتے، اور جب باقی کے 10 نے یوسف کے ساتھ یہ معاملہ کیا کیوں تھا؟ کیونکہ وہ باپ سے بدظن تھے. تو اگر والد یہی کام ان کے ساتھ کرتے کہ ان کو گھر سے نکال دیتے، تو پھر وہ بھلائی کی طرف آنے کی بجائے برائی میں مزید آگے چلے جاتے. وہ پہلے تو صرف یوسف سے دشمنی کرتے تھے، اب باپ کے بھی دشمن ہو جاتے، خاندان کے بھی دشمن ہو جاتے. تو ہمارے زندگیوں میں بھی ایسے مواقع آتے ہیں، وہاں بڑی حکمت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کا وہ بچہ جو سب سے زیادہ آپ کے لیے مشکل کھڑی کرتا ہے، سب سے زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے لیے وہ ہو رہا ہے، ریبیلینٹ ہو رہا ہے، اسی کے ساتھ زیادہ محبت سے پیش ہے، اسی کے ساتھ زیادہ دوستی کریں. وہ بچہ ہے، ٹھیک ہے، وہ جو بھی جذبات رکھتا ہے وہ ناسمجھی کے ہیں، لیکن آپ سمجھدار ہیں. آپ اپنے رویے اور اپنے حسن سلوک کے ساتھ معاملے کو مزید بگڑنے سے، بگڑ تو گیا ہے لیکن مزید بگڑنے سے اس کو بچا سکتے ہیں. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ غم تو بہت ہے، تکلیف تو بہت ہے، لیکن بیٹوں کو کچھ نہیں کہہ رہے، ان کو نہیں ڈانٹ رہے، ان کو بس یہی کہا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا صبر جمیل. کوئی لان تان نہیں، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، اور بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے وہ میرے پاس لے آئے گا. قالو، تو انہوں نے کہا، جب انہوں نے یہ کہا نا کہ یا اسف علی یوسف، ہائے یوسف، وہ ہوتا ہے نا اندر سے ایک آہ نکلتی ہے. جب قزیم ہوتا ہے نا انسان، دکھ سے بھرا ہوا ہوتا ہے، سانس اس کی رک رہی ہوتی ہے، تو ایک ایسی ٹھنڈی سی آہ نکلتی ہے اندر سے. تو وہ کیفیت ہے کہ ہائے یوسف، ہائے میرا یوسف. تو اس پر جو وہ باقی ان کے بیٹے تھے ان کا رویہ کیسا تھا؟ اب دیکھو مسلسل ان بیٹوں کا رویہ کوئی اچھا والا نہیں سامنے آ رہا. کہتے تاللہ تفتؤ تذکر یوسف، قسم ہے اللہ کی آپ کو تو بس یوسف کی پڑی رہے گی، آپ تو ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے، حتی تکون حرزن، کہ یہاں تک کہ آپ بیمار ہو جائے، او تکون من الحالکین، یا آپ ہلاک ہی ہو جائے. یعنی آپ تو بس مرتے دم تک یوسف کو یاد کرتے رہیں گے. آپ کا تو یہ حال ہے. یعنی ایک طرح سے آپ دیکھو کہ ان بچوں کی ابھی بھی ان کے اندر وہ حسن اخلاق نظر نہیں آ رہا، وہ جو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ابھی یوسف کو قتل کر دو پھر اچھے بن جانا، تو وہ چیز نظر ابھی بھی نہیں آ رہی. اور آپ دیکھو یہاں پر اپس اینڈ ڈاؤنز آ رہے ہیں چیزوں کے اندر، کوئی بھی بالکل پرفیکٹ نہیں ہوتا. انبیاء پرفیکٹ ہوتے تھے کیونکہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ خود ان کے اخلاق و کردار کی حفاظت کرتے تھے. انبیاء کے علاوہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا. اب ایسا نہیں ہے کہ ان کے بھائی کوئی پورا ہی برائی کا مرقع ہی تھے. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے والد صاحب کے لیے، والد بزرگ ہو چکے ہیں تو وہ ان کے لیے غلہ بھی لے کر آئے ہیں. پھر آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے والد سے وعدہ کرتے ہیں، ان سے اجازت بھی لیتے ہیں. ماں باپ سے اجازت کون لیتا ہے کام کی؟ ظاہر ہے جن کو اپنے ماں باپ کا خیال ہوتا ہے. جن کو نہیں خیال ہوتا وہ تو بالائے سارے کام کر لیتے ہیں. تو جو چیزیں ہیں، تو اچھائی برائی جو ہے وہ ایک خاص کمپوزیشن میں موجود ہے. اور یہی عام بات ہوتا ہے، عام لوگوں کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ ان کے اندر اچھائی برائی جو ہے وہ ایک پرٹیکولر ریشو کے ساتھ موجود ہوتی ہے. ہم کرنے کا کام یہ ہے انڈیویجلی اپنے اوپر بھی اور دوسروں کے ساتھ معاملے میں بھی. یعنی اپنا اگر ہمارا معاملہ ہے، اگر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کیا ریشو ہے اچھائیوں کی اور برائیوں کی. اور پھر چونکہ وہ جیسے
اکثر میں کہا کرتی ہوں نا کہ جب بات اب خود احتسابی کی آتی ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی آتی ہے، تو وہاں پھر کوئی اپنے آپ کو وہ نہ دے، رعایت نہ دیں کسی قسم کی، وہاں کڑا محاسبہ کریں۔ لیکن جب بات آ جاتی ہے دوسروں کے ساتھ، تو جس طرح میرے اندر اچھائی اور برائیاں ہیں اسی طرح دوسرے کے اندر بھی اچھائیاں اور برائیاں ہیں، لیکن جب میں نے معاملہ دوسرے کے ساتھ کرنا ہے تو پھر میں نے اس کی اچھائیوں کے اوپر نظر رکھنی ہے، پھر میں نے اس کی برائیوں کے اوپر نظر نہیں رکھنی، اور اس کے ساتھ میں نے معاملے کی کس طرح سے کرنا ہے کہ میں نے اس کو اس کی اچھائیوں کے ساتھ جو ہے اس کو اس کی اچھائیاں اس کے ساتھ بیان کرنی، اور اچھائیاں بیان کرتے کرتے مجھے اس کی برائیوں کو ختم کرنا ہے، یعنی برائیوں کے تانے نہیں دینے، بات کرنی ہے اس کی خوبی کے اوپر، لیکن اصل جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کسی پرٹیکولر خرابی کو ختم کرنا، اور یہ حکمت آپ کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں کہ کہاں کیسے بات کرنی ہے۔ اب یہاں پر ان کے بیٹوں میں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں آپ دیکھیں کہ ایک ریشو ہے برائی کی اور اچھائی بھی موجود ہے، تو حضرت یعقوب نے یہاں ان کی برائیوں کے اوپر ان پر سختی نہیں کی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ نحن عصبۃ، تو ان کو تو اگر میں نے اپنے سے دور کیا یہ تو اور دور چلے جائیں گے، تو انہوں نے ان کی جو اچھائیاں تھیں، یعنی جو ایک ان کی جیسے باپ کے ساتھ رہنا، اور جیسے انہوں نے کہا ان کو کہ آپ نے وہاں نہیں اکٹھے انٹر نہ ہونا، اچھا مشورہ بھی دیا ان کو، اور یہ ساری چیزیں، اور ظاہر ہے جب اللہ کا وعدہ ان سے لیا، یعنی اللہ کی قسم کھا کے ان سے وعدہ لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ساتھ ان کا کنیکشن بھی انہوں نے ان کے اندر ہوگا، تبھی تو اللہ تعالیٰ کی بات کو انہوں نے اہمیت دی۔ تو یہ چیزیں ہمیں آنی چاہیے، چاہے پھر وہ معاملہ اولاد کی تربیت کا ہو، یا پھر یہ کہ اپنے رشتہ داروں کے اندر اور طرح سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا۔ قالا، تو انہوں نے کہا، انما، بے شک، اشکو، میں شکایت کرتا ہوں، بثری، اپنی بے قراری کی، وحزنی، اور اپنے غم کی، اللہ، اللہ کی طرف، وعالم، اور میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ انما اشکو بثی وحزنی اللہ، یہی بات میں آپ کو بھی پہلے بھی بتا رہی تھی کہ جو کچھ بھی ہے آپ جب اللہ کے سپرد معاملہ کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے دوست کے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور پھر وہ زیادہ مدبر ہیں، وہ زیادہ الحکیم ہیں، وہی تو ہیں جو سب کچھ جانتے ہیں، تو وہ زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، احکم الحاکمین ہیں۔ سو اپنے معاملات، اپنے دکھ، اپنی تکلیفیں اللہ کے سامنے رکھیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارا دل غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کندھا مل جائے، کوئی دوست ایسی ہو، کوئی ماں ہی ہوتی، جن کی مائیں دنیا میں نہیں ہوتی، وہ اکثر ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہائے میری ماں ہوتی تو میں اپنی ماں سے یہ بات کرتی، یہ اس سے میں اپنے دکھ جو ہے وہ شیئر کرتی۔ آپ کے جو دکھ ہوتے ہیں نا، میں نے اپنی زندگی میں یہ سیکھا ہے کہ چاہے وہ آپ کے دوست ہوں، چاہے وہ آپ کے بہن بھائی ہوں، آپ کے شوہر ہوں، بچے ہوں، کوئی بھی ہو، ماں باپ ہوں، کوئی بھی ہو، ان کے پاس سلوشن نہیں ہوتا۔ مطلب اگر وہ آپ کو مشورہ دیں گے بھی نا تو وہ مشورہ پتہ نہیں کام کرے گا یا نہیں کرے گا۔ جب بھی آپ کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہے نا، مثلا آپ کی کوئی کمزوری ہے، آپ کو کوئی چیز چاہیے، آپ کو کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، سیدھا 2 نفل پڑھیں۔ اگر 2 نفل پڑھنے کا ٹائم نہیں بھی ہے نا، فرض نماز، انما اشکو بثی وحزنی اللہ، اللہ پاک آپ قادر مطلق ہیں، آپ جانتے ہیں، اور اتنا جانتے ہیں کہ میں زبان سے نہ بھی کہوں تو آپ کو پتا ہے میرا مسئلہ کیا ہے، میرا دکھ کیا ہے، میری پریشانی کیا ہے۔ لوگوں کے سامنے تو آپ اپنے احوال پیش کریں گے نا، مثلا اگر ہسبینڈ وائف کی لڑائی ہو جاتی ہے اور جو وائف ہے وہ اپنی بہن کے سامنے بات کرتی ہے یا اپنی سہیلی کے سامنے بات کرتی ہے یا ایون اپنی ماں کے سامنے بھی بات کرتی ہے، شوہر کی شکایت کرتی ہے یا کچھ اور ایسا، تو اس وقت تو وہ ہمدردی بھی کر دیں گے، اس وقت آپ کو مشورہ بھی دے دیں گے، وہ کبھی صحیح ہوگا کبھی غلط ہوگا، لیکن یہ کہ وہ
زندگی میں کہیں نہ کہیں آپ کو جتا ضرور دیں. اب وہ صرف چاہے مطلب صرف شوہر بیوی کا معاملہ نہیں ہے، ہر معاملے. لوگ تو ایسے ہی ہوتے، لوگ تو تانا دینے سے باز نہیں آتے، جتانے سے باز نہیں آتے، یا کمپیریزن کرنے سے باز نہیں آتے. وہ آپ کی پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی کو خود جج کرنا شروع کر دیتے. تو آپ اپنے آپ کو لوگوں کے حوالے کیوں کرتے؟ کیا کوئی اس قابل ہو کہ وہ آپ کو جج کرے؟ کیوں بھائی؟ تو جو بھی معاملہ ہے نا، بعض اوقات ہماری انسیکیورٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اصل میں ہوتی ہی نہیں ہے، اور ہم وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، اور اصل میں وہ معاملہ ویسا ہوتا ہی نہیں ہے. اور جب وہ معاملہ کھلتا ہے تو وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہے. تو یا تو وہ آپ کو تانے دیں گے، یا آپ ان کے سامنے شرمندہ ہوں گے، یا پھر کوئی اور ایسا معاملہ. تو بہتر ہے کہ انما اشکو بثی وحزنی اللہ. اور پھر لوگ کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے؟ ماں باپ ہیں تو وہ انسان ہیں بے بس. ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ کے والد اتھارٹی میں ہوتے ہیں، آپ کی والدہ اتھارٹی میں ہوتی ہیں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ساری اتھارٹی آپ کے بھائیوں کے اور آپ کی بھابھیوں کے ہاتھ میں چلی جا رہی. والدین کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے. اور پھر بہن بھائی کیا کر لیں گے؟ فائنینشیل ہو یا کسی بھی کیا کر سکتا ہے؟ کسی کے پاس کوئی حل ہے ہی نہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سب انسان، سب کی میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم مشورہ کرنا ہو، تو مشورہ کرنے کے طریقے اللہ کو پہچانتے ہیں، اپنا پردہ خود رکھتے ہوئے زیادہ مشاورت کریں اور اللہ کے سامنے اپنا اتنا ہی زیادہ آپ کا ٹرسٹ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ زیادہ ہو جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب محسوس کرتے ہیں. فرق صرف علم کا ہے. آپ اپنے رب کو کتنا کہ جانتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو کیا سمجھتے، آپ اس کی صفات کو کیسا سمجھتے. ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی نا بندوں کی صفات کی طرح سمجھتے ہیں. جیسے ہمیں لگتا ہے نا کہ ایک کہیں پر آ کے ہم بے بس ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے جب ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ میری دعا نہیں سنتا، یا یہ کہ پتہ نہیں کسی کی سفارش ہی ہوگی تو اللہ میری دعا سنے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم اللہ سے بدگمان ہو کے غیر اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں اور بری طرح ناکام ہو جاتے ہیں اپنے اس امتحان میں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈالا. اللہ تعالیٰ آپ کے دوست ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے، آپ کو یاد ہوگی سورہ زمر کی ہی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میرے بندوں سے کہہ دیجیے لا تقنطوا من رحمت، اللہ کی رحمت سے مت، وہ سارے گناہ بخش دے. تو وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بندے سے کہہ دے. کس بندے سے؟ کون سے؟ کن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ میرے بندے جو گناہ گار ہیں، جو صغیرہ کبیرہ گناہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہہ رہا ہے میرے بندے. تو وہ جو پھر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں تو ان کے لیے پھر کیسا ہوگا میرے بندے؟ پھر اس میں کتنا پیار ہوگا، کتنی محبت ہوگی. لیکن کرنے کا کام یہ ہے کہ ہر غیر اللہ سے بے نیاز ہوتی صرف اللہ کے سامنے جھک جائے، صرف اللہ کی رضا کے کاموں میں لگ جائے. وہ جیسے ایک حدیث کے الفاظ ہے نا کہ جب تک انسان مومن اپنے مومن بھائی کی مدد میں لگا رہے، اللہ اس کی مدد میں لگا رہے. آپ اللہ کی فرما برداری کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں کام کے لیے کافی ہو جائے. اور یہ تبھی ہوتا ہے جب ہم اللہ کے بارے میں جانتے ہیں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. لوگ نہیں جانتے تو لوگوں کا توکل بھی نہیں ہوتا، اللہ پہ بھروسہ بھی نہیں. تو جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، اور اللہ کو جاننے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ دکھائی تو دیتے نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جاننے کا ذریعہ ہے کائنات میں غور و فکر، قرآن میں غور و فکر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کرتی ہیں. ہم خود سے اللہ تعالیٰ کو کوئی صفات نہیں دے سکتے، اور پھر وہ صفات جو عام طور پر
بندوں کے لیے ہوتی ہے وہ ہم نہیں دے سکتے. مثلاً ہم اللہ تعالیٰ الشافع تو ہیں، وہ شفا تو دیتے ہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو الطبیب نہیں کہہ سکتے، ڈاکٹر نہیں کہہ سکتے. خود ہم اللہ کو صفات نہیں دے سکتے، اس سے الحاد پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے ناموں میں الحاد پیدا ہوتا ہے. بہتر ہے کہ جو بھی قرآن کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفات بیان کی ہیں، بس ہم اسی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانے اور اسی طرح کائنات میں غور و فکر کر کے اس کی تخلیق کو پہچاننے کی کوشش کریں، اس کی تخلیق کی پرفیکشن کو، اس کے البدیع ہونے کو، اس کے رزاق ہونے کو پہچانیں، اس کے مالک ہونے کو پہچانیں، اس کے الملیک ہونے کو پہچانیں، اس کی قدرت کو پہچانیں. یا بنی، یا پھر وہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں، اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا من یوسف، پس سراغ لگاؤ یوسف کا. کیونکہ انہیں یقین تھا نا کہ یوسف جو ہیں ان کو وہ کوئی بھیڑیا نہیں کھا کے گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ جاؤ اور یوسف کا سراغ لگاؤ، وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی کا، وَلَا تَيْأَسُوا، اور نہ تم مایوس ہو، مِن روح اللہ، اللہ کی رحمت سے، انہو، بے شک وہ، لا ییأسوا من روح اللہ، نہیں مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے، الا القوم الکافرون، مگر یہ کہ کافر. روح میں رحمت بھی ہے، ایسی رحمت جس میں راحت ہوتا ہے، سرور ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، تازگی، آسائش. یعنی آپ کی زندگی کے تمام کمفرٹس. اللہ سے مایوس تو صرف کافر ہوتے ہیں. اور کافر کیسے اللہ سے مایوس ہے؟ کیونکہ ایک تو یہ کہ وہ اللہ کو جانتے ہی نہیں، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ان کو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی امید نہیں چھوڑی. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو 99% رحمت ہے اس کے لیے ان کو کوئی امید نہیں. اللہ تعالیٰ نے آخرت کی رحمت صرف مومنوں کے لیے رکھی. سو اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، جو اللہ کو جانتے نہیں. مومن تو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے. اور فتحسسوا جو ہے ہا سین سین ہے، ٹھیک ہے. حس کسے کہتے ہیں؟ حس کہتے ہیں سینس کو، ٹھیک. تو وہ معاملات، یعنی سینسز کیا ہوتی ہیں؟ 5 سینسز ہوتی ہیں نا. تو فتحسسوا کا بھی مطلب کیا ہوا کہ اپنے وسائل کو، اپنے ذرائع کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کو تلاش کرو. اب دیکھو، ایک طرف اللہ کی رحمت سے امید ہے اور دوسری طرف اپنے وسائل بھی استعمال کرنے ہیں، اور یہی توکل ہے. یہی توکل ہے کہ انسان اپنے وسائل استعمال کرے اور پھر یہ کہ ساتھ میں اللہ کی رحمت کے اوپر بھروسہ بھی رکھے. سوری میم، دل کو تلاش کرے، سمجھ نہیں آئی. اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ کام کریں، جو بھی وہ مطلب جو کچھ بھی انہوں نے کرنا ہے، اور اللہ سے امید رکھیں، اللہ کی رحمت سے امید رکھیں. یہ توکل ہے، میں یہ بتا رہی ہوں. اچھا، اس میں اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو کردار ہے، اب یہاں انہوں نے پھر پتا بھی تھا اور یہ بھی کہا کہ میں تو اپنا غم، اپنا دکھ جو ہے وہ صرف اللہ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن یہاں پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے بیٹوں کو ان کے حال پہ چھوڑ نہیں دیا، پھر ان کو نصیحت کر رہے ہیں. اور نصیحت بھی کیسی کر رہے ہیں؟ موعظۃ، یعنی دل پہ اثر کرنے والی. فزیکلی بھی ان کو سکھا رہے ہیں کہ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ. ٹھیک ہے، کوشش کرو، جاؤ، وسائل بروئے کار لاؤ. اب یہاں تفصیل تو نہیں دی گئی، لیکن ہو سکتا ہے ڈیٹیلز بھی ہوں کہ کیا کیا وسائل بروئے کار لاؤ، کس طرح سے جا کے بات کرو. اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بھروسہ اللہ پہ رکھنا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اگر تم کوشش کرو گے تو تم اپنا مقصد پا لو گے.
سو آپ دیکھتے ہو کہ یعقوب علیہ السلام کے کردار میں، ایک باپ کے کردار میں، انہیں سراسر اپنے بیٹوں کی خیر خواہی کرتے نظر آتے ہیں. کہیں وہ ان کو تانا دیتے نظر نہیں آتے، کہیں وہ ان سے اس طرح لڑ کے ناراض ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، اور کہیں پر بھی جو ہے آپ کو یہ نہیں نظر آئے گا کہ انہوں نے اپنے بچوں میں اس طرح سے فرق کیا ہو. یہ ان کا گمان تھا کہ وہ یوسف کو زیادہ محبت کرتے اور ہم سے نہیں کرتے، لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت یعقوب کے کردار میں جو ہے وہ فرق نظر نہیں آتا. تو والدین کو ایسا ہی ہونا چاہیے. جب آپ والدین ہوتے ہیں نا تو آپ کو اپنے دل بڑے کر لینے چاہیے، اور یہ تب ہوگا جب آپ اپنے بچوں سے اجر کی امید چھوڑ دیں گے. جس طرح آپ دوسروں کے معاملے میں نیکی اس لیے کرتے ہیں کہ آپ نے اللہ سے بدلہ لینا ہے، اللہ سے اجر لینا ہے، اسی طرح والدین کو بھی جو ہے وہ اپنے بچوں کے اوپر جو کچھ بھی وہ خرچ کرتے ہیں، جو بھی وہ ان کے ساتھ ایفرٹ کرتے ہیں، اور ماں باپ کا بہت بڑا رتبہ ہے، لیکن یہ کہ ماں باپ بچوں کے اوپر جو بھی احسان کرتے ہیں وہ اس لیے نہ کریں کہ ان ریٹرن بچے ان کو کچھ دیں گے، بلکہ وہ بچوں کی تربیت، بچوں کے اوپر جو کچھ بھی وہ ایفرٹ کریں وہ صرف اس لیے کریں کہ میرے اللہ نے یہ امانتیں مجھے دی ہیں اور مجھے اس کا اجر اللہ سے ہی چاہیے. تو تبھی پھر یہ والا کہ بچہ اگر زیادتی بھی کر جائے نا ساتھ، تو ماں باپ جو ہیں وہ بچے کے ساتھ پازیٹیو رویہ ہی رکھتے ہیں. یعنی بچے سے نہیں چاہیے تھا کہ یہ بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا، یہ میرے لیے یہ کرے گا وہ کرے گا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پیدا کر دینے ہیں. اگر آپ اللہ کی خاطر کام کرنے والے ہوں گے، اپنی اولاد نہ بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے انسان کو بے سہارا نہیں چھوڑتا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جہاں تک ان کا رویہ تھا ان لڑکوں کا، تو یعنی والدین کے جو حقوق ہیں بندے پر، آپ دیکھیں کہ جیسے ابن ہوتا ہے نا، ابن بیٹے کو کہتے ہیں، تو با نون یا جو ہے یہ جو بنیاد بھی اسی سے بنتی ہے، اسی روپ سے بنتی ہے. بنیا جو یعنی کسی بھی چیز کی بنیاد، تو والدین ہی تو بنیاد ہوتے ہیں جس سے یہ بیٹا بنتے ہیں. یعنی آگے یہ آپ کا اپنا حصہ ہوتا ہے یہ جو اولاد ہوتی ہے. تو پھر اگر وہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ جو ہے بدتمیزی کرتے ہیں بچے یا نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر ان ماں باپ کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کس قدر وہ دکھی ہوتے ہیں. تو دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے آداب سکھاتے ہیں. جیسے والدین کے لیے کہا وَلَا تَقُولُ لَهُمَا اُفٍّ، کہ والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کے لیے اف بھی نہ کہو. بالکل مطلب ان کے لیے انشاءاللہ آگے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں تو ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے والدین کے حقوق کو. اولاد کے اوپر اولاد کی ذمہ داری ہے، وہ اولاد کا امتحان ہے. والدین کے اوپر والدین کی ذمہ داریاں ہیں، اور وہ والدین کا امتحان ہے. دونوں کو اپنے امتحان میں کامیابی تبھی مل سکتی ہے جب وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، لوگوں سے نہیں بلکہ اللہ سے اجر لینے والے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کی جدوجہد میں ہمیشہ حق پر رہنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں. کسی بھی صورت میں وہ اللہ کا تقوی اپنے اندر سے نکلنے نہیں دیتے. پھر چاہے ماں باپ بچوں کے ساتھ زیادتی کریں یا بچے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کریں، وہ حق کے اوپر جمے رہتے ہیں. تو ایسے میں پھر دونوں کے اندر مثبت رویے پیدا ہوتے، پازیٹیوٹی آتی ہے آپ کے. فلما دخلوا علیہ، پھر جب وہ داخل ہوئے اس پر، یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، قالو تو انہوں نے کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز، مسنا پہنچی ہمیں، و اہلنا اور ہمارے گھر والوں کو، الضر تکلیف، وجئنا اور لائے ہیں ہم ببضاعۃ مزجاۃ ایک حقیر سی پونجی، فاوفی تو پورا دیجیے، لنا ہمیں، الکیلا پیمانہ یعنی غلہ، وتصدق علینا اور صدقہ کیجیے ہم پر. اسی یوسف کو جس کو یہ ناپسند کرتے تھے اسی کے سامنے جھا کر بھرپور عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں.
بھرپور عاجزی کا، بتا رہے ہیں کہ ہم کتنی تکلیف میں ہیں، ہم کتنے ضرورت مند ہیں، اور ہم آپ کی طرف سے صدقے کے محتاج ہیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتا۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ یہ وہ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے تھے نحن عصبۃ، انہی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محسن بندے کے سامنے کیسے عاجز کر دیا۔ یہ قحط کس کے ہاتھ میں تھا؟ قحط کا آنا کس کے ہاتھ میں تھا؟ بادشاہ کو خواب میں آئندہ آنے والے قحط کے بارے میں پریڈکشن دینا کس کے ہاتھ میں؟ یہ ساری اللہ کی پلاننگ تھی، یہ سب اللہ کے کام۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اپنے اس محسن بندے کو بدلہ دینا تھا، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ قالت، اس نے کہا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی، اب وہ جب انہوں نے اتنی عاجزی کی تو یوسف علیہ السلام نے ان پر وہ عقدہ کھول دینا چاہا، وہ راز کھول دینا چاہا۔ انہوں نے کہا، پوچھا کہ کیا تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، اس کے بھائی کے ساتھ بھی؟ اذ انتم جاہلون، جبکہ تم نادان تھی۔ سبحان اللہ، اتنا دیکھو، جس بندے کا اخلاق اس لیول کا ہو، امیزنگ۔ مطلب ابھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ۔ ان کو احساس تو دلا رہی ہیں، لیکن کیسے؟ تمہیں پتہ نہیں تھا نا، اس لیے گلٹ میں مبتلا نہیں کر رہے ان کو۔ ہم جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں نا، وہ یہ کرتے ہیں کہ جب ہم اصلاح کا کام کرنے لگتے ہیں ہم دوسرے کو گلٹ میں ڈالتے ہیں، اور سم ٹائم وہ اچھی بات سیکھتا نہیں ہے بلکہ وہ گلٹ کے اندر ہی اپنے گھلنا شروع ہو جاتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے۔ یہاں یوسف کتنے پیار سے ان کو کہتے ہیں، ایزان تم جاہل ہو، تمہیں تو پتا نہیں تھا، تم نادان تھے، تو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کر دیا۔ اور جہالت جو ہے، یعنی جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کو اس چیز کا علم بھی ہوتا ہے، تو پھر وہ جاہل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جان بوجھ کر علم رکھتے ہوئے بھی پلان کر کے نافرمانی کرے۔ جہالت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، حالانکہ ان کے بھائیوں نے، ان کو پتا تھا وہ کیا کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اب بعد میں نیک بن جائیں گے، انہیں پتا تھا کہ یہ برائی ہے جو وہ کرنے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے بھائی تھا، بھائی کو کنویں میں پھینکنا تھا، یہ قتل کرنا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بہاف پر، اپنے اینڈ پر ابھی بھی ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا، ابھی بھی ان کو اسپیس دے دی۔ سبحان اللہ، ایسا اخلاق، ایسا عظیم اخلاق جو ہے، وہی تو محسنوں کا خاصہ ہوتا ہے۔ جذباتی، کس قدر شدید جذباتی کیفیت ہوگی نا، یہ آپ ذرا امیجن تو کریں۔ جبکہ یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں اتھارٹی بھی تھی، وہ بدلہ لے بھی سکتے، اور مزہ بھی تب ہے جب آپ دوسرے کو تب بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں، جب آپ دوسرے کو تب معاف کر دیں جب آپ بدلہ لینے پر قدرت رکھتے۔ اگر آپ قدرت ہی نہیں رکھتے بدلہ لینے پر، تب تو آپ کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے ہم نے معاف کیا، کیونکہ آپ بدلہ ہی نہیں لے سکتے۔ قالو، تو انہوں نے کہا، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا بے شک تو، اور پھر وہیں پر پہچان لیا، البتہ تو ہی یوسف ہے، تم تو یوسف ہو۔ قالا، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، انا یوسف وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، تحقیق احسان کیا اللہ نے۔ انہ من یتقی ویصبر، بے شک وہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہاں پر بھی جب وہ بادشاہ کی مسند پر بیٹھے ہیں، بھائی کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے،
خود انہوں نے بتایا تھا پہلے بادشاہ کو کہ کس طرح قحط آئے گا اور اس کے اندر خواب کی تعبیر کے ساتھ، اور کس طرح اس کو مینج کرنا ہے، وزارت بھی ان کو مل گئی، سب کچھ انہوں نے کیا، لیکن یہ نہیں بتایا۔ بھائیوں نے جب کہا کہ تم یوسف ہو، تو یہ کہانی نہیں سنائی کہ ہاں دیکھو تم نے مجھے کنویں میں پھینک دیا تھا، پھر میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا، اور میں تو بھی بڑی عاجز ہوں، اور میں نے تو پھر بس اللہ کا وہ پکڑ لیا دامن، اور پھر یہ، اور میں اور میں اور میں اور میں نہیں۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پہ احسان، ہم تو کسی قابل نہیں۔ یہ ہوتا ہے محسن کا کردار، خود نہیں کریڈٹ لینا چاہتے، کسی بھی معاملے میں خود کریڈٹ نہیں لینا چاہتے۔ اور پھر یہ کہ محسن کے کردار کا حصہ یہ ہے کہ اس کے اندر تقوی ہوتا ہے، اس کے اندر صبر کی صفت ہوتی ہے۔ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یا یہ نہیں کہا کہ میں نے تقوی اختیار کیا اور میرے صبر کا پھل دیکھو یہ اللہ نے مجھے دیا، بلکہ جنرلی ایک بات کر دی کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور جو صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی تعلیم ہمیں دی کہ جو تقوی اختیار کرے اور جو صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے ضائع نہیں کرتے، نہ دنیا۔ قالوا، تو انہوں نے کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإنا كنا لخاطئین، تو انہوں نے کہا کہ قسم اللہ کی، یقیناً اللہ نے تجھے ترجیح دے دی ہم پر اور ہم خطا کار تھے۔ یہ وہ آسپیکٹ ہے ان کے بھائیوں کے مطلب ان کے کردار میں ایک، کہ وہ جو ہم ابھی بات کر رہے تھے نا کہ اچھائی اور برائی کا ایک ریشو موجود ہوتا ہے لوگوں میں، کوئی بھی جو ہے وہ مرقع نہیں ہوتا برائی کا، الا یہ کہ کوئی بالکل ہی شیطان کا چیلا بن چکا ہو۔ تو جس طرح شیطان نے اپنی غلطی کو جسٹیفائی کر دیا تھا اور توبہ نہیں کی، تو اس طرح پھر بعض انسان جو اس کے اعلی کار بن چکے ہوتے ہیں وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ لیکن عموماً جو انسان ہوتے ہیں ان کے اندر اچھائی کی ریشو ہوتی ہے جب کوئی ایسا لمحہ آتا ہے اور اچھائی ان کے اندر، بھلائی ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے تھوڑی، تو پھر وہ بات کو سمجھ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ مان لیا کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو ان کے اوپر ترجیح دی، اور یہ کہ وہ خود خطا کار تھے، وہ خود گناہ کار تھے۔ قالا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے لیے کوئی ملامت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے، جب فتح ہو گئے، مکہ فتح ہو گیا، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی کہا تھا ان سے، اپنے دشمنوں سے، کہ لا تثریب علیکم، آج تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں۔ تارابا اس کا روٹ ہے، تثریبا کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں کی چربی چھین لینا، یعنی سزا دینا، ٹھیک ہے؟ تو کسی قسم کی کوئی سزا آج تمہارے لیے نہیں۔ اور پھر یہ کہ یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ جیسے شروع میں ہم بات کر رہے تھے نا کہ بندہ معاف کر دیتا ہے بعض اوقات، لیکن چونکہ وہ بندہ اللہ کے لیے بہت پیارا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو معاف نہیں کرتا۔ تو اب یہاں پر نہ صرف یہ کہ انہوں نے خود معاف کیا، بلکہ اللہ سے بھی ان کے لیے بخشش مانگی۔ یعنی جب ہم بعض اوقات ہمارے ساتھ زیادتی کرنے والے ہمیں بہت عزیز ہوتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ان کو اللہ کی طرف سے ان پر کوئی پکڑ آئے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اصلاح ہو جائے، وہ درست کر لیں اپنے لیے، یا یہ کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا ہوتا ہے، تو پھر اللہ سے بھی ان کے لیے معافی مانگے، اللہ سے بھی ان کے لیے بخشش مانگے۔ اور جب کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور آپ اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے تو آپ کا دل اللہ تعالیٰ اور نرم کر دیتے ہیں۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں سے۔ اب کیا ہوا؟ اب جی سوری آپ کا مائک، آپ نے اس کا جو ہے تصریف کا روٹ لیٹ سارا باب بولا ہے یا سارا باب؟ سا را اور با تصریب ہے نا، تفعیل کے وزن پر ہے۔ ٹھیک۔ اب انہوں نے اپنی قمیص دی اپنے بھائیوں کو، اذهبوا بقمیصی، یہ میری قمیص لے جاؤ، ھذا یہ،
فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِي بَصِيرًا، تو اس کو ڈال دو چہرے پر میرے والد کے، اور وہ ان کی بینائی درست ہو جائے گی، وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور لے آؤ میرے پاس اپنے گھر والوں کو سب کے سب۔ اب یہاں آپ دیکھو کہ صرف معاف نہیں کیا، بلکہ ان کی خیر خواہی کرتے ہوئے ان کو بینیفٹس بھی دیے۔ یہ محسن ہے، احسان۔ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ پھر اس کو فیور بھی دینا۔ اچھا، اس میں ایک بڑی اچھی مثال ہے، حکمت کی ایک بات ہے، وہ یہ کہ فیور تو آپ دیں گے، جو شخص آپ کے ساتھ جس نے آپ کو نقصان پہنچایا آپ اس کو معاف بھی کر دیں گے اور آپ اس کو فیورز بھی دیں گے، لیکن آپ اس کے ساتھ دوبارہ ویسا معاملہ نہیں کریں گے جیسا اس نے آپ کو نقصان پہنچایا۔ مثلاً ایک اسکالر اسی طرح اپنا ایک واقعہ بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میرے بزنس میں مجھے کسی نے چیٹ کیا، تو میں نے اس کو سو کیا اور اس کو جرمانہ وغیرہ ہوا، تو اس نے مجھ سے معافی مانگی، تو میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور آئندہ اگر کبھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تم میرے پاس آؤ، میں جہاں تک ہو سکے گا میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن اگر تم یہ کہو کہ میں تمہیں دوبارہ اپنے بزنس میں شامل کر لوں تو میں یہ نہیں کروں۔ یہ ہے حکمت، معاف بھی کر دیا، فیورز بھی دی، لیکن یہ کہ پتا تھا کہ اس نے نقصان پہنچایا اور یہ دوبارہ بھی پہنچا سکتا ہے، تو پھر مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا، یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ سو یہ حکمت ہے، معاف کرنے میں، معاف تو آپ کریں گے، فیور بھی دیں گے، لیکن حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر آپ اپنے لیے، مطلب وہ جو آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، مسلسل پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، یا آپ کو پتا ہے کہ یہ نقصان دے گا، تو پھر آپ اس سے ایک ڈسٹینس اس طریقے سے قائم کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہاں یوسف علیہ السلام نے پھر سب اپنے گھر والوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب جدا ہوا قافلہ یعنی مصر سے چلا، قَالَ أَبُوهُمْ، تو ان کے والد نے کہا، إِنِّي لَأَجِدُ، البتہ میں پاتا ہوں، ریحہ، خوشبو، یوسف کی، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو۔ یعنی وہ پہلے بھی کہتے تھے نا کہ آپ تو بس یوسف کو یاد کرتے رہیں گے حتیٰ کہ آپ ہلاکت کو پہنچ جائیں گے یا بیمار پڑ جائیں گے، تو یہاں پر انہیں کہا کہ اگر تمہیں میری اس پہ وہ مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو تو میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب آپ دیکھو کہ ایک ہی قمیص تھی نا، وہی قمیص جس پہ وہ خون لگا کے لے آئے تھے وہ بھی یوسف کی تھی، اور یوسف علیہ السلام قریب ہی تھے، گھر کے قریب ہی جنگل میں تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں پر ہے، نہ ہی یوسف کی خوشبو آئی انہیں۔ اب وہی قمیص جو ہے وہ مصر سے نکلی ہے اور یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آ رہی، تو اصل قمیص نہیں ہے، اصل اللہ کی ذات ہے۔ جب اللہ کو منظور ہوا تو یوسف کی خوشبو آ گئی، جب اللہ کو منظور نہیں تھا تو یوسف قریب تھے اور باپ کو پتہ نہیں چلا۔ تو بات یہ ہے کہ سبب نہیں ہوتا سب کچھ، اصل میں مسبب الاسباب سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ہمیں اسباب اختیار تو کرنے ہیں، لیکن نظر مسبب الاسباب پہ رکھنی ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، کبھی وہ فائدہ دے جاتی ہے اور کبھی وہ نقصان دے جاتی ہے۔ چیزوں کی خاصیت اصل نہیں ہے، اصل اللہ کا اذن ہے۔ وہی آگ جو جلاتی ہے وہی آگ ابراہیم کو نہیں جلا سکی، وہی پانی جس نے فرعون اور اس کی فوج کو ڈبو دیا، اس کی خاصیت ہے پانی کی، وہ ڈبو دیتا ہے، اسی نے راستہ دے دیا تھا موسیٰ اور بنی اسرائیل۔ چیزوں کی خاصیت پر توکل نہیں، اصل توکل اللہ پر، اس کے اذن پر۔ اچھا، یہ چیز سمجھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ چیز سمجھنے کا فائدہ یہ ہوگا
کہ پھر ہم اسباب کے گرویدہ نہیں ہوں گے، اور اسباب کے گرویدہ ہو کر ہم اللہ کو نہیں بھولیں گے۔ مثلاً ایک ڈاکٹر ہیں، اور وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ جس کا بھی علاج کرتے ہیں، جو بھی میڈیکیشن کرتے ہیں، مریض تندرست ہو جاتا ہے، صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اب لوگ ان ڈاکٹر صاحب کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کی دوائی سے ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ لٹرلی میں نے کسی کو یہ کہتے سنا کہ یہ تو فلاں ڈاکٹر صاحب سے بیٹا میرا بات کر لے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی لوگوں یا اسباب کے اوپر کا گرویدہ ہو جانا انسان کا، اور یہ بھول جانا کہ اس ڈاکٹر کے نے جو ڈائگنوزس کرنا ہے یا اس نے جو پرسکرپشن دینا ہے وہ سب دینا ہے اللہ کے اذن سے، اللہ کے دیے ہوئے نالج سے۔ پھر اس دوا نے جو اثر کرنا ہے وہ کرنا ہے اللہ کے اذن سے۔ وہی ایک دوائی دو ایک جیسے مریضوں کو ایک جیسی کنڈیشن میں ایک جیسی کوانٹٹی میں دی جاتی ہے، ایک فوت ہو جاتا ہے اور دوسرا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ سبب تاثیر نہیں رکھتا تھا، اصل تاثیر اللہ کے حکم کی تھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سبب اختیار نہیں کرنا، وہ تو ہم پیچھے بار بار پڑھ کے آئے نا کہ سبب تو اختیار کرنا ہے، لیکن سبب پر بھروسہ نہیں کرنا۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک جو بندے ہوتے ہیں وہ جب لوگوں کے حق میں دعا کرتے ہیں، ہمیں پتا ہے وہی حدیث بخاری شریف کی کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے، تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، قبول ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اب وہ بندے جب دنیا میں ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، وہ لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو لوگ بجائے اس کے کہ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے بنے کس طرح اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کیوں کر رہے ہیں، وہ ان ہستیوں کے گرویدہ ہو گئے، اور اتنے گرویدہ ہوئے کہ ان کے فوت ہونے کے بعد انہوں نے ان کی قبروں پہ مزار بنا لیے اور انہی سے جا کے دعائیں کرنی شروع کر دی۔ تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو سبب کا گرویدہ کر لیا، مسبب الاسباب کی بجائے۔ سمجھ آئی اس بات کی؟ اب یہ جو واقعہ ہے کہ ایک قمیض جو ہے وہ وہی یوسف ہے، انہی کی قمیض ہے، گھر کے قریب ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام کو خوشبو نہیں آئی، انہیں نہیں پتا چلا کہ کہاں ہے، اور وہی یوسف ہے، انہی کی قمیض ہے، اور وہاں سے مصر سے چل رہا ہے قافلہ، اور ان کو پتا چل گیا کہ یوسف جو ہے وہ زندہ ہے اور وہاں پر ہے۔ بڑی توجہ طلب بات ہے جو بھی آپ نے کی کہ وہ لوگ جو ان قبروں کو زیارت گاہ بنا لیتے ہیں تو لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے یہ مقام کیسے لیا تھا۔ تو الحمدللہ مجھے یہ بڑی بات ایسے ہی ہے نا، وہ بزرگوں کے معاملوں میں انہوں نے یہ کیا نا۔ اب ہوا کیا، آپ دیکھیں کہ بزرگوں کی جو کرامات تھیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ہاتھ سے کراتے ہیں کرامات، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ لوگ بجائے اس کے کہ اس چیز کو سمجھتے کہ یہ اللہ نے ان کے ہاتھ سے کرامت کرائی، انہوں نے ان بزرگوں کو اس کا مرجع سمجھ لیا، اور پھر وہ جب دنیا سے چلے بھی گئے تو انہوں نے اس کو اس طرح سے سمجھ لیا کہ بس یہ ابھی بھی وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کو دیکھتے کہ اللہ نے ان سے یہ کام کرایا ہے، انہوں نے بزرگوں کو ہی اپنا مرکز عقیدت بنا لیا اور اس میں پھر ایگزیجریٹ کیا تو شرک تک چلے۔ اور یہی کام قوم نوح نے بھی کیا تھا، باقیوں نے بھی کیا تھا۔ ہم نے بت نہیں بنائے، ہم نے قبریں بنا لی، اللہ ہم پہ رحم کرے۔ جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی نعوذ باللہ کوئی ان کو مان نہیں رہے۔ بات یہ ہے کہ بزرگ اللہ کے نیک بندے آج بھی دنیا میں موجود ہیں، پہلے بھی تھے، وہ اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن یہ کہ وہ اللہ کے بندے تھے، بندے کو اور خالق کو الگ الگ ہی رہنا چاہیے۔ خالق اور مالک کے ساتھ بندہ شریک نہیں ہو سکتا، مخلوق شریک نہیں ہو سکتی کسی بھی طرح سے۔ بہرحال وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ
لولا تفندون. تفندون میں ہے فا نون دال، اس کا روٹ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے سٹھیا جانا یا رائے کا کمزور ہو جانا. قالو تاللہ، وہ کہنے لگے کہ قسم ہے اللہ کی، انک لفی ضلالک القدیم، کہ آپ تو اپنی وہی پرانی جو ہے وہ سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، وہی آپ کے ذہن میں تو یوسف ہی بیٹھا ہوا ہے. فلما، پھر جب انجاء البشیر، آ گیا ان کے پاس خوشخبری دینے والا، القاہ، اس نے ڈالا اسے اعلی وجہ، چہرے پر ان کے، فرتدا، تو ہو گیا وہ بصیرہ، دیکھنے والا. آنکھوں کی بینائی گئی بھی اللہ کے اذن سے تھی اور آ بھی اللہ کے اذن سے. انسان جب اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے نا، وہ مایوس نہیں ہوتا، کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. اس کو فاقے بھی کاٹنے پڑے نا تو وہ مایوس نہیں ہوتا. اس کے سامنے ساری دنیا بھی اس کی مخالفت پہ کھڑی ہو جائے نا، وہ مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ جو ہونا ہے وہ میرے رب نہیں کرتا، اور اگر وہ رب اس کے ساتھ ہے تو پھر کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. تو مشکل سے مشکل حالات میں بھی پھر انسان پر امید رہتا ہے. قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے. اور آپ دیکھو کہ بات پھر وہیں ٹھہرتی ہے علم کے اوپر، بات پھر علم پر ٹھہری کہ جتنا ہم اللہ کو جانیں گے، جتنا ہم اللہ کی معرفت پائیں گے، اتنا ہی ہم پازیٹیو رہ سکیں گے، اتنا ہی زیادہ ہم اللہ کے شکر گزار ہو سکیں گے، اتنا ہی زیادہ ہم بہترین طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکیں گے، اتنا ہی زیادہ ہم توحید پر قائم رہ سکیں گے اور شرک سے بچ سکیں گے. ہماری زندگی کی بہترین اصلاح تبھی ہو سکتی ہے جتنا زیادہ ہم علم حاصل کریں، جتنا زیادہ ہم اپنے رب کو سمجھیں، اللہ کی معرفت پائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں. انشاءاللہ کل ہم اس قصے کو جو ہے وہ مکمل کریں گے اور پھر ایک دفعہ کوئکلی ریکیپ کریں گے اس کو. آپ نے سب نے جو ہے خود اپنے طور پر اس قصے کو جو ہے وہ ریکیپ کر کے تو بتانا ہے کہ آپ نے اس میں سے کیا سیکھا انشاءاللہ.